دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، وہ لوگ کہ جن کا اس وقت طوطی بجتا تھا، جن کا محل، جن کے مکانات، جن کی شہرت دور دراز تک تھی، آج وہ مکانات، وہ محلات، وہ کوٹھیاں، وہ عالی شان گھر کھنڈر ہوئے پڑے ہیں۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، وہ لوگ کہ جن کی گردنیں نیچے تک نہیں ہوتی تھیں، جو سر اٹھا کر چلتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پاؤں کی ٹھوکریں بنی پڑی ہیں۔ وہ لوگ جو نرم نرم بستروں پر سوتے تھے، نرم نرم لحافوں اور گدوں پر سوتے تھے، آج ان کی لاش کو، ان کے جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑے کھاتے پھر رہے ہیں۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلے تن کیا کیا پھچھاڑے موت نے، سر وقد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھانا دھوکا ایش دنیا کچھ نہیں، اپنی فیکٹریوں پر ناز کرنے والے، اپنی دولتوں اور اولادوں پر فخر کرنے والے، آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم لوط کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس زمین کے ٹکڑے کو توڑا جس زمین کے ٹکڑے پر یہ قوم لوط آباد تھی، اور پھر اس قوم لوط کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اس کے نیچے حصے کو اوپر کر دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، ان پر پتھر برسائے گئے۔ یہ قوم کون سی قوم تھی جو اپنے آپ کو بڑا مانتی تھی؟ وہ قوم عاد قوم جو اپنے آپ کو طاقتور قوم کہتی تھی، اور کہتے تھے وَكَانُوا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ مضبوط قوم کون سی ہے۔ اور واقعی وہ قوم ایسی قوم تھی کہ جس کی تعریف خود اللہ نے سورہ فجر کے اندر فرمائی، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وہ قوم ایسی قوم تھی کہ جس قوم کی طرح ہم نے ایسی قوم دوسرے شہروں کے اندر پیدا نہیں کی۔ اتنی طاقتور قوم مگر اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے باد سرسر کو مسلط کر کے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ آج اس قوم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلے تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، یہ زندگی چند روزہ ہے کچھ نہیں، یہ زندگی چند روزہ ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک اچھی مثال کتابوں کے اندر لکھی ہے، ایک شخص جا رہا تھا اور وہ کسی ویران بالکل صحرا اور
जंगल के अंदर था। उसने देखा कि मेरे पीछे एक चीर फाड़, एक दरिंदा शेर मेरे पीछे लगा हुआ है। अब वो उस शेर से डर कर भागने लगा। उसने आगे चलकर एक गधा देखा और उसने चाहा कि मैं इस गधे के अंदर छलांग मार जाऊं और मैं उस शेर से बच जाऊं। चुनांचे वो शख्स, वो आदमी जैसे ही उस घड़े के अंदर जाता है तो घड़े के अंदर देखता क्या है, उस घड़े के अंदर एक जहरीला अजदहा मौजूद होता है। पीछे शेर लगा हुआ है। उस घड़े के अंदर अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारी तो उस घड़े के अंदर अजदहे को पाया। ये शख्स बड़ा कशमकश में था, अपनी जान कैसे बचाऊं, पीछे शेर है, आगे इस घड़े के अंदर अजदहा है। अब इस शख्स ने एक दरख्त देखा और उसने चाहा कि मैं इस दरख्त की शाख को पकड़कर ऊपर चढ़ जाऊं। चुनांचे उस शख्स ने, उस आदमी ने कि जिसके पीछे शेर भागा हुआ था, उसने दरख्त की एक शाख को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया और उसने देखा क्या, एक काले रंग का चूहा, एक सफेद रंग का चूहा उस दरख्त की जड़ को काट रहे हैं। ये बंदा बड़ा कशमकश के अंदर हो गया। मैं शेर से बचकर घड़े के अंदर पहुंचा था। घड़े के अंदर मैंने अजदहे को देखा। शेर से बचने के लिए, अजदहे से बचने के लिए मैंने दरख्त की एक शाख को पकड़ा था। अब मैं दरख्त के ऊपर आ गया तो दो चूहे इस दरख्त की जड़ को काट रहे हैं। इस बंदे ने ऊपर देखा, ऊपर शहद का छत्ता, शहद की मक्खियों का छत्ता था और ये शहद के ऊपर जब चढ़ता है और शहद चाटना शुरू हो जाता है, इसके अंदर न शेर का खौफ होता है, इसके अंदर न अजदहे का खौफ होता है, इसके अंदर न इन दो चूहों का कोई खौफ होता है। जो दो चूहे जड़ काट रहे थे, जड़ को खोखला कर रहे थे और ये शख्स शहद खाने में, शहद चाटने में इतना मस्त हो जाता है। आखिरकार वो दो चूहे इस जड़ को काट कर रख देते हैं। यह शख्स ऊपर से नीचे गिरता है, शेर खा जाता है, शेर टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाकी इसके जिस्म को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और इसका जिस्म जब गड्ढे के अंदर पहुंचता है तो वो अजदहा इसके ऊपर मुसल्लत तारी हो जाता है और इसको खा लेता है, इसके ऊपर डंग मारता है। उलमाए किराम लिखते हैं कि जो जंगल था और जो पीछे शेर था और ये आगे अजदहा जिस घड़े के अंदर था, ये शेर, इसके पीछे मौत थी। ये शेर से मिसाल देते हैं कि शेर जो थी वो मौत थी और ये शख्स अपनी मौत से बचना चाह रहा था। मौत से बचने के लिए गड्ढे के अंदर पहुंचा और वो गड्ढा इसकी कब्र थी और अजदहे ये इसके बुरे आमाल थे। और ये जो दो चूहे थे, जिसका रंग काला था, एक का रंग सफेद था, ये दिन और रात थे। और ये जो दरख्त था, ये जंगल, ये दुनिया थी और ये दरख्त जो था, ये दरख्त इसकी उम्र थी, जो दिन रात इसकी उम्र काटने में लगे हुए थे। और शहद जो चाट रहा था, ये शहद दुनिया की नीमतें, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की मिठाइयां और दुनिया की दौलत, दुनिया के माल, दुनिया की ऐश और इशरत, दुनिया की लज्जतें, ये उन दुनिया की लज्जतों के अंदर ऐसा मस्त हुआ कि मौत ही को भूल गया, या आखिरत ही को भूल गया। क्या प्यारी मिसाल किताबों के अंदर लिखी है। तो मेरे भाइयों, अगर ये इंसान मौत को याद करता, अगर इसको ये यकीन होता और पुख्ता यकीन होता कि मुझे कब्र के अंदर जाना है, मेरे वहां मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मुझसे सवाल किया जाएगा, अगर मैंने अच्छे आमाल किए होंगे तो क़यामत के दिन अच्छा बदला दिया जाएगा, अगर मैंने बुरे आमाल किए होंगे तो मुझे बुरा बदला दिया जाएगा। अगर इसको मालूम होता कि जहन्नमियों के लिए कब्र, बेनमाजियों के लिए कब्र जहन्नम का एक टुकड़ा बन जाएगी, जहन्नम का एक गड्ढा बन जाएगी, अगर इसको मालूम होता कि हाँ, अगर मैं किसी का माल खाऊंगा, किसी के माल पर डाका डालूंगा, किसी की बुराई करूंगा, किसी के दिल को ठेस पहुंचाऊंगा, किसी की नाहक जमीन पर कब्जा करूंगा, अगर इसको मालूम होता कि मैं किसी को नाहक सताऊंगा, पड़ोसी को सताऊंगा, माँ बाप की नाफरमानी करूंगा, अगर इसको मालूम होता कि अगर मैं औलाद की सही तरह तरबियत नहीं करूंगा, अगर इसको मालूम होता कि अगर मैं बच्चों पर शफकत नहीं करूंगा, बड़ों की ताजीम और इज्जत नहीं करूंगा, तो मेरे लिए
قبر جہنم کا باغ بن جائے, جہنم کا گڑھا بن جائے گی, جہنم کا ٹکڑا بن جائے گی, اور میرے منہ کے اندر آگ ٹھوسی جائے گی, آگ کے پتھر ٹھوسے جائیں گے, اور میرے اندر وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, لوہے کے گرز مارے جائیں گے, لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے, اور اس کو پیاس کی شدت اتنی شدت کے ساتھ لگ رہی ہوگی کہ یہ العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا, اعلان کر رہا ہوگا, ہائے مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھ کو پانی دیا جائے. مگر اس کی پیاس کو دور کرنے کے لیے ایک جہنم کے اندر کا ایک کھولتا ہوا پانی کہ جس کو یہ پینا برداشت نہیں کر سکے گا, وہ پانی جو کھولتا ہوا ہوگا, قرآن گواہی دیتا ہے. قرآن جب کھول کر دیکھتے ہیں, قرآن ہم کو بتاتا ہے, اٹھائیے قرآن کریم کو, سورہ محمد اٹھا کر دیکھیں. قرآن فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ, اس کو ایسا کھولتا ہوا, جوش مارتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ اس کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اگر اس کو یقین ہوتا, اس چیز کا پختہ یقین ہوتا کہ میرے برے اعمال کی سزا مجھے یہ ملنی ہے, کہ یہ بندہ کبھی نماز چھوڑنے کی مجال کر سکتا تھا, کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر سکتا تھا, کہ یہ بندہ اپنے اندر کسی پڑوسی کو ستانے کی جرأت کر سکتا تھا, کہ یہ کسی کی برائی کرنے کی طاقت رکھ سکتا تھا, کیا کسی کے دل کو چھلنی کرنے کی طاقت رکھ سکتا تھا. لیکن اس کا یقین کمزور تھا, سوچ رہا تھا قیامت کے مناظر کو دیکھا جائے گا جو ہوگا, جہنم کے مناظر کو جو ہوگا دیکھا جائے گا, قبر کے عذاب کو اس نے سیریس میں نہیں لیا, قیامت کے مناظر کو سیریس میں نہیں لیا, جزا اور سزا کے مناظر کو, حساب و کتاب کے مناظر کو, قیامت کے مناظر کو, جہنم کے مناظر کو, اس نے جہنم کے عذابوں کو اس نے سیریس میں نہیں لیا, اتنا پختہ یقین نہیں کیا. اگر پختہ یقین ہوتا, اس کے اندر جرأت نہیں تھی, کسی یتیم کے بچے کا مال کھا لیتا, کسی کی ناحق زمین پر قبضہ کر لیتا, کسی کی برائی کرتا, کسی کی چغلی کرتا, کسی کو ستاتا, کسی کو پریشان کرتا, اس کے اندر ہرگز ذرہ برابر بھی سکت اور طاقت نہیں ہو سکتی تھی اگر اس کو قیامت کے دن کا اگر پختہ یقین ہوتا. یہ صرف اور صرف یقین کی کمزوری اور آخرت کو بھلانے کی وجہ ہے. آج ہم دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں ایسے اندھا دھند ہو گئے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا, ہم نے موت کو بھلا دیا, حالانکہ موت ہر روز اعلان کرتی ہے اے انسان تو مجھ کو بھول چکا لیکن میں تجھ کو نہیں بھولی ہوں. اے انسان یاد رکھ میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں. اے انسان یاد رکھ میں وہ موت ہوں جو میں بہن اور بھائیوں کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو گھروں کو برباد کرتی ہوں اور قبروں کو آباد کرتی ہوں.